السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دو بڑی نعمتیں عنایت فرمائی ہیں، ایک قرآن کریم، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تذکرہ آقا مدنی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، تب تک تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے کے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے آقا مدنی علیہ السلام کی سنتیں۔ جب تک اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی تم راہ نہیں بھٹکو گے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو حالات ہیں، اس کے پیش نظر میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کی ہے، ہماری رہبری فرمائی ہے، اور آقا مدنی علیہ السلام نے بھی ہمیں صحیح راستہ بتلایا ہے۔ قرآن کریم میں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہمیں گائیڈ ملتی وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیماریاں نازل ہوئی ہیں، اس کی شفا بھی اللہ نے اتاری ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ملتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اذا مرضت فهو یشفین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عنایت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے متعلق، ہنی کے متعلق خود بیان فرمایا، فیہ شفاء للناس، کہ ہنی میں، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، دوا ہے، ہر بیماری کی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ جب بھی صحابہ کرام آپ کے پاس کوئی شکایت لے کر آتے، اپنے مرض بیان فرماتے، آقا مدنی علیہ السلام ان کے علاج و معالجہ کی ترتیب بیان فرماتے۔ کبھی تو آپ انہیں فرماتے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو صدقہ دے کر، کبھی آپ فرمایا کرتے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو شہد اور ہنی کے ذریعے، کبھی آپ فرمایا کرتے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو تلبینہ کے ذریعے، کبھی آپ بیان فرمایا کرتے کہ کلونجی میں شفا ہے، آپ کبھی فرمایا کرتے کہ جو ہے کھجور میں بڑے فوائد ہیں۔ اس طرح بہت ساری روایتوں میں آقا مدنی علیہ السلام نے ہماری رہبری اور ہماری گائیڈ لائن بیان کی ہے، اس سے ہمیں خود فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بہت زیادہ فائدہ۔ ایسے تو عام انسانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہم اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں تو زیادہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم بہک جائیں، کوئی بھی بابا آئے، کوئی بھی چمتکاری آئے، کوئی بھی جو ہے بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی ڈھینگے اور فیک روایتیں اور فیک باتیں بیان کر کے ہمیں دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے، اور ہم گروہ در گروہ اس کی طرف دوڑتے چلے جائیں، تو حقیقت میں جانے کہ ہم ہی بیوقوف ہیں اور ہم نادان ہیں، کہ ہم جو ہے علماء کرام اور وقت کے مفتیان کرام سے ہم رہبری نہیں حاصل کرتے، قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم جو ہے اپنے لیے اندھیروں میں اجالا تلاش نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ایسی گھٹنائیں اور ایسے حادثات پیش آتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے بڑے شہر، گجرات کے بڑے شہر سورت میں ایک بابا کا بڑا شہرہ چل رہا ہے، کئی دنوں سے اس کی ہی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ کسی کی زبان میں انگلی ڈال دے، انگلی رکھ دے تو وہ جو ہے مونگا، یعنی جو ہے نہ بولنے والا، وہ بیچارہ بولنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے کان پر کچھ دبائے، اس کے کان کھینچے تو جس سے اس کو سننے اور جو ہے سماعت کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری بیماریاں لے کر اس کے پاس لوگ دوڑ رہے ہیں،
اور بھٹک رہے ہیں، کئی دنوں سے وہاں ڈھیرا جمائے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ ایک ڈھونگ ہے، ترکی بابا یا جو ہے عراقی بابا کہو یا کردستانی بابا کہو، جو بھی کہو، وہ نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ وہ کوئی عالم ہے، بس وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کئی ویڈیو دیکھیے جو آپ کے سامنے چل رہے، جس میں وہ پیشاب کے بڑے فائدے بیان کر رہا ہے، اونٹ کے پیشاب کو پی رہا ہے، اونٹ کے پیشاب کو دودھ کے ساتھ ملا کر پی رہا ہے اور اس میں فائدے بیان کر رہا ہے اور اس کو سنت ثابت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے سمجھداری کی بات ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے دھوکے میں نہ آئے۔ اور جو حضرات ان کو بلا رہے ہیں اور لوگوں کا پیسہ جمع کر رہے ہیں، وہ یاد رکھے، اور خود یہ بابا بھی جہاں تک میری بات پہنچتی ہو تو ان کو پہنچا دے کہ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیں دھوکہ دے، ہم میں سے کوئی دھوکہ دینے والا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ آج کل ایسے بہت سارے بابا، ایسے چمتکاری عامل، ایسے جو ہے ڈھونگ مچانے والے جو ہے باپو ایسے تیار ہو گئے، کوئی زبان پر چھری چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کا علاج ہو گیا، کوئی کسی کے پیٹ پر چھری چلا رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو ہے چھری بھونک کر کسی کی کنکری نکال رہا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں دنیا میں عام ہو رہی ہیں اور لوگ اس کی طرف دوڑ بھی رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس صحیح شریعت ہے، ہمارے پاس جو ہے علماء کی جماعت ہے، ہم ان سے رہبری حاصل کریں۔ آپ دیکھیں، سوچیں، کیوں آپ بیوقوف بن رہے ہیں؟ ایک ذرا سی لالچ میں، ہاں اگر آپ کے بچے بیمار ہیں، ان کو تکلیفیں ہیں، تو ہمارے پاس علاج ہے، علاج کرو۔ وہ علاج ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیتیں خود پڑھو، رقیہ ہے آپ خود پڑھو، یا اپنے علاقے کے کسی عالم سے پڑھوا لو۔ دور دراز اتنا سفر کر کے بس ایک بابا چمتکاری آ گیا، اس کی شہرت ہوئی تو لوگ وہاں دوڑ رہے ہیں، اور بڑے اچھے عقل مند لوگ دوڑ رہے ہیں۔ دھوکہ بازی کر رہا ہے پھر بھی لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر شہد رکھنا چاہیے، شہد پلایا کرے، اس پر یقین رکھے کہ اللہ شفا دے گا، یقین اللہ کی ذات پر ہو، اعتماد اللہ کی، دوا استعمال کرے لیکن اللہ کی ذات پر یقین ہو۔ آپ سبب اختیار کریں لیکن یقین اللہ پر رکھے کہ اللہ شفا دے گا۔ نہ دوا میں شفا ہے نہ کوئی سبب میں شفا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ اذا مرضت فهو یشفین، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے۔ لا شفا الا منک، تیری طرف سے ہی شفا ہے، اور کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے، سمجھے؟ تو اس طرح کے دھوکے میں آپ نہ پڑے، اس طرح کی باتوں میں نہ آپ آئے۔ اس طرح سے اور بہت سارے دھوکے بازی ہو رہی ہے کہ 2 منہ والا سانپ لے آؤ تو تمہارا یہ کام بن جائے گا، 20 پیر والا جو ہے کچھوا لے آؤ تو تمہارا کام بن جائے گا، گو ڈاؤن کی اس طرح کی کوئی باتیں کہ جنات یہاں سے یہاں مال ٹرانسفر کر دیں گے، پیسہ ادھر ٹرانسفر کر دیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری دھوکہ بازی چل رہی ہے، اور بڑے اچھے لوگ اس میں جو ہے پھسل رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے علاقے کے بڑے علماء سے رہبری حاصل کرے، ان کے مشورے سے چلے، علماء کے آگے چلنے کی قطعاً آپ جو ہے عادت نہ بنائیں، ان سے پوچھ کر آگے بڑھیں، ورنہ دھوکہ بازی میں آپ آ جائیں گے۔ ابھی ایک ساتھی آیا جس کے 19 لاکھ روپے صرف ایک بہانے سے کہ تم کو جو ہے سونا دیا جائے گا، اور بیچارے کو سلا دیا ہے۔ اب کام دھام چھوڑ کر، سب پہ چھوڑ کر وہ بیٹھا ہے۔ کبھی کبھار وہ کہتا ہے کہ خودکشی کا ارادہ ہوتا ہے میں مر جاؤں، کبھی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں کر جاؤں، اور کسی کو اور کو دھوکہ دینے کی میں کوشش کرنے لگتا ہوں، لیکن پھر جو ہے کچھ حاصل نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسی غفلت نہ برتے، ایسے باباؤں کے چکر میں نہ آئیں۔ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو قرآن و حدیث سے جو ہے آپ رہبری حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔